بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہم بات کر رہے تھے اٹامک ہیبٹس پہ، اور اس کے پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی ہیبٹس کو آبویس کریں۔ اس میں 4 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہم اپنے روز مرہ کے تمام کام لسٹ ڈاؤن کریں، ان کو دیکھیں کہ اس میں سے کون سی گڈ ہیبٹس ہیں اور کون سی بیڈ ہیبٹس۔ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کام فلاں وقت اور فلاں جگہ کریں گے، تاکہ ہم اپنے ذہن میں اس کا ایک پلان بنا لیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہماری ایگزسٹنگ ہیبٹس جو ہیں ان کے بعد، ان کے فوراً بعد ہم کوئی اپنی نئی ہیبٹ شروع کریں۔ جیسے ہم کوئی ایک کام کر رہے ہیں اور اس ایک کام میں ہم ہر روز اس کام کو کرتے ہیں، اور اگر ہم کوئی نئی ہیبٹ اس کام کے بعد لاتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس نیو ہیبٹ پر بھی ٹرین ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کی ہیبٹ ہے کہ آپ ہر روز فرض نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیبٹ ہو کہ آپ تسبیح کریں، تو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ فرض نماز کے بعد آپ تسبیح کریں گے۔ تو آپ اپنی ایگزسٹنگ ہیبٹ، اپنی پرانی ہیبٹ کے بعد نئی ہیبٹ کر رہے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول کا آپ پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر آپ کے لیے بہت سی کیوز ہیں، ٹریگرز ہیں جو آپ کی گڈ ہیبٹ کو پرووک کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے گڈ ہیبٹس پہ رہنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر بیڈ ہیبٹس کرنا آسان ہے، تو آپ آہستہ آہستہ بیڈ ہیبٹس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اٹامک ہیبٹ کے پارٹ 1 میں ڈسکس کی تھی۔ پارٹ 2 یہ ہے کہ میک اٹ اٹریکٹیو۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی، آپ اس کام کو بار بار کریں گے۔ ہم نیچرل فوڈز لیتے ہیں، ہم ایک خاص حد تک ان کو کھا کے ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے کہ اب ہم اس سے بور ہو گئے ہیں، ہمارا پیٹ فل ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن جب ہم فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں اس بات کی طرف نہیں لاتا کہ ہم ایک خاص حد کے بعد، ایک خاص ضرورت کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چیزوں کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کو وہ چیزیں پسند آئیں اور ہمارے لیے ایک اٹریکشن کا ایلیمنٹ اس میں رہے۔ جیسے اس بات پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی کہ ہم چپس کے کرنچ کو کتنا رکھیں، اس کی شیپ کیسی ہو کہ وہ پیکٹ کے اندر خراب نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیزا، اس کی کرسٹ پہ جب چیز میلٹ ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا، پھر اس کو کھانا، اس کو محسوس کرنا، وہ ذائقے اور احساس سے ایک لیول اپ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانے کی چیزوں میں کرنچی اور سافٹنس، جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تب بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کھانا چھوڑنا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسی سٹیج پر لے آتی ہیں جہاں ہم کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں اٹریکشن لیول زیادہ ہے۔ تو جب آپ کسی چیز میں اٹریکشن زیادہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین وہ بڑھتا ہے۔ جب آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا تو آپ خود بخود اس چیز کی طرف بڑھیں گے،
اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں ملے گی تو ہمیں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ہمارے برین میں. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز ملے گی یا ہمیں فلاں احساس ہوگا جو کہ ہمیں پسند ہے، تو ہم اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں. تو ڈوپامین فیڈ بیک کا یہ لوپ جو ہے یہ ہماری ہیبٹس بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس چیز کا. اور اس پر ایک ریسرچ بھی ہوئی کہ چوہوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے برین میں ڈوپامین ریلیز کی گئی ایک خاص ایکشن پر تو وہ اس ایکشن کو بار بار کرتے تھے، اور اس سے اگر ان کو کوئی زخم آتا، کوئی چوٹ آتی تو وہ اس بات کو بھی نہ دیکھتے بلکہ 1 گھنٹے میں کئی 100 بار وہ ایکشن کرتے. اسی طرح سے ہم ہیومن بینگز، ہم اگر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو ہم 1 گھنٹے میں کتنی دفعہ جوائے اسٹک یا اپنے کی بورڈ کے بٹن پریس کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں. کیونکہ ہمیں ڈوپامین مل رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول کا ہم پر بہت زیادہ اثر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہیبٹس جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنائیں اور ان کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو، تو ہمیں کسی ایسے ماحول میں جانا چاہیے جہاں وہ ہیبٹس نارمل ہیں. اور جب آپ اس ماحول میں جائیں تو ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ میں اور اس ماحول میں کوئی کامن چیز بھی ہو. تو اس میں آپ نے 2 باتوں کو دیکھنا ہے کہ جن ہیبٹس کو آپ اپنانا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ کون سا ایسا ماحول ہے جہاں پر وہ ہیبٹس نارمل ہیں، اور آپ کی اور اس ماحول میں مناسبت کیا ایسا کچھ ہے. تو یہ 2 باتیں جب آ جائیں گی تو آپ کو ہیبٹس اپنانے میں آسانی ہوگی. ہیبٹس کا تعلق 3 چیزوں سے بہت گہرا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ ہمارے فیملی اور فرینڈس. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایک چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے اور جب وہ کام کرنے پر اس کی تعریف ہے تو ہم خود بخود اس کام کو اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں اور اس کام کو کرنے لگتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو ایک مثال دوں تو ایک شخص تھا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم کسی بھی انسان کو جینیس بنا پائیں گے اگر ہم بچپن سے اس پہ محنت کریں، اور ہماری ہارڈ ورک اور ہمارے کنسسٹنسی اس کو اس فیلڈ کا ماسٹر بنا دے گی. تو اس نے کسی عورت سے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا اور ان دونوں نے شادی کی. ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اور ان 3 بیٹیوں کی پرورش انہوں نے اس طرح سے کی کہ انہوں نے ان کو گھر میں ہی پڑھایا اور ان کو چیس، شطرنج، اس کا ماہر بنایا. اور ان کی تینوں بیٹیاں چیس میں اتنی زیادہ ماہر ہوئیں کہ ان کی 2 بیٹیاں ورلڈ چیمپئن بنی اور چیس ماسٹر بنی اپنی ٹین ایج میں. تو اس ساری کہانی میں ہمارے لیے یہ بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس اس کی پذیرائی ہے تو ہم خود بخود اس چیز کی طرف کھنچتے ہیں. ان 3 بچیوں کو جن کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ان کے گھر میں چیس کو کھیلنے والے، چیس کو سمجھنے والے اور چیس کی تعریف کرنے والے لوگ تھے. اور ان لوگوں کو بچپن سے ہی یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں لوگ چیس میں بہت اچھے ہیں اور وہ آپ کے لیے ہیرو ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا اور آہستہ آہستہ وہ اسی احساس کے ساتھ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ماحول کو اڈاپٹ کیا اور چیس کو سوچتے رہے اور اس چیس کی تعریف حاصل کرنے کے لیے محنت کی. دوسری بات یہ ہے کہ فرینڈز اور
فیملی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس زیادہ لوگ کس چیز کی طرف مائل ہیں، زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں، زیادہ لوگ کیا سوچتے ہیں، زیادہ لوگ کس چیز کی طرف اکسا رہے ہیں۔ ایک ایک اس چیز میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک روم میں ایک شخص کو لایا جاتا اور اس روم میں پہلے سے بہت سے لوگ ہوتے۔ اب اس نئے شخص کے لیے وہ تمام لوگ اجنبی ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جو روم میں پہلے سے ہیں وہ ایکٹرز ہیں، اور ان کو پہلے سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ تو اب یہ نیا شخص اور وہ پہلے سے شخص، جو وہ پہلے تمام لوگ جو وہاں پر تھے، ان کے سامنے ایک کارڈ لایا گیا۔ اس کارڈ پہ ایک لائن ہے، اور اس کارڈ کے بعد ایک دوسرا کارڈ لایا گیا جس پہ کچھ اور لائنز ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے والے کارڈ کی لائن ان دوسرے کارڈ کی کس لائن کی لینتھ سے میچ کر رہی ہے۔ اور یہ بہت ایک آسان کام ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے کارڈ میں کون سی لائن ہے جس کی لمبائی دوسرے کارڈ میں فلاں لائن کے ساتھ ہے۔ تو شروع میں جب یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تو شروع میں کچھ سوال اسٹرینجرز نے ان کے جواب صحیح دیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر وہ جواب غلط دینا شروع کیے۔ اور جب اس شخص نے، جو کہ نیا تھا، اس نے دیکھا کہ باقی سب لوگ غلط جواب دے رہے ہیں، تو اس نے اپنے ذہن میں سوچا، تعجب کیا کہ یہ جواب غلط ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو اس نے بھی وہ غلط جواب دیا۔ مطلب وہ پیئر پریشر میں آ گیا اور اس نے زیادہ لوگوں کی رائے کو اپنی رائے پہ مقدم جانا۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ بار بار کیا گیا، بار بار نئے لوگ اس روم میں لائے جاتے جو کہ ان پہلے سے موجود لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، اور ان کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا، اور وہ نئے آنے والا شخص جب دیکھتا کہ یہ سب لوگ غلط جواب دے رہے ہیں تو وہ بھی خود بخود ان کے غلط جواب کو تسلیم کر کے وہ جواب دینے لگا، لیکن اپنے دل میں اس کو پتا تھا کہ یہ جواب غلط ہے، لیکن پھر بھی جب لوگوں کی زیادتی ایک طرف ہوئی تو وہ خود بھی اس طرف جھک گیا۔ تو اس پوائنٹ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگ کسی ایک طرف ہوں تو ہم خود بخود اس چیز کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب پاور میں لوگ ہوں، وہ کوئی بات کہیں، ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی تھاٹ، ان کا کوئی گول، وہ ہماری ہیبٹس کو تشکیل دینے میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم خود بخود اپنے پسندیدہ ایکٹرز، ہم اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں، ہم اپنے پسندیدہ رائٹرز، ان کو فالو کرتے ہیں، خود بخود اپنی ہیبٹس کو ان کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ تو ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں، ان تین طرح کے لوگوں کا اس پر اثر ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں ہیبٹ، فلاں فلاں عادت کو اپنائیں، تو ہمیں اس طرح کے ماحول میں جانا ہوگا جہاں پر یہ ہیبٹس عام بات ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، تو ہمیں اپنے دوست، احباب، ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے جو نماز پڑھتے ہیں، جن کے لیے زندگی کا نصب العین ہی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ تو خود بخود ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ اگر ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن ہمارے تمام دوست ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا، اور خود بخود ہم کچھ ہی عرصے میں نماز سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بری ہیبٹس کو بدلیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ریسرچ ہوئی اور اس پہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ سگریٹ نوشی کی عادت میں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں سے آئے۔ دوست جو کام کرتے ہیں، پہلے ہم کہیں گے کہ ہم اس کام کو ٹرائی کریں، اور آہستہ آہستہ ہم خود بھی اس کام میں لگ جائیں گے،
کیونکہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. مذہب کا تعلق ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، ہمارے سوچنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ایک پرابلم آتی ہے تو اس کو سولو کرنے میں ہماری اپروچ کیا ہے. ہم خود بخود اپنے دوستوں کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسا کام ہے جو برا ہے تو آپ اپنا ماحول بدلیں. دوسری بات یہ کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں مشکل ہے تو آپ اس کام کی نوعیت، پریڈکشن اور اس کام کے احساس کو پازیٹیو احساس پہ لائیں. یعنی کہ اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جم جانا یا ایکسرسائز یا بھاگنا یہ تمام چیزیں آپ پہ ایک بوجھ ہیں، یہ آپ کو تھکائیں گی، تو اس عادت کو اپنانا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، آپ فٹ رہیں، آپ ایکٹیو رہیں، یہ تھاٹس آپ اپنے اندر لائیں گے جم جانے سے پہلے، تو جم جانا آپ کے لیے آسان ہوگا. اگر آپ پبلک اسپیکنگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ کو کچھ اس ایک چیز کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ کو بھول رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نروس ہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ کنسنٹریشن موڈ آپ کا بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، تاکہ آپ اس ایک مدعے پر بول پائیں. اسی طرح سے کوئی بھی کام ہے آپ اس کے نیگیٹو پہلوؤں میں جانے کی بجائے اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بری ہے اور آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو اس کے پازیٹیو اثرات، اس کے مثبت اثرات آپ کی لائف میں کیا ہوں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ ہم ہیبٹس میں پکے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو اٹریکٹیو بنانا چاہیے، اور اگر ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو ان اٹریکٹیو بنانا چاہیے. یعنی اگر ہم اس چیز میں کشش بھریں گے تو ہم وہ کام کریں گے، اگر ہم اس میں کشش نہیں پائیں گے، ہمیں اس میں اکتاہٹ ہوگی تو ہم اس چیز سے باہر آئیں گے. ایک لاسٹ چیز یہ کہ اگر ہم سگریٹ اس کے عادی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ سگریٹ کا ہمارے احساس، ہمارے موڈ سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر ہم اس کو پئیں گے تو ہم خوش رہیں گے، بلکہ اس کو پینے سے ہم بد مزاج اور ہماری صحت خراب اور ہمارے پیسے ضائع. تو جب ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس بری عادت سے کیا کیا نقصان اٹھا رہے ہیں اور اس بری عادت سے ہم اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہمیں فائدے کیا ہیں، تو ہم خود بخود اپنے اس چیز کی طرف آئیں گے جو ہم چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اٹامک ہیبٹس کے پارٹ 3 اور 4 پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.